تو تاریخ اور تاریخی واقعات کا کچھ ذوق ہے تو شاید اس کا اندازہ ہوگا کہ تاریخ کو پڑھنے کے، تاریخ کو سمجھنے کے اور تاریخ کو انٹرپریٹ کرنے کے علوم میں دو بنیادی علم ہیں۔ ایک کو تو ہسٹری کہا جاتا ہے، تاریخ کہا جاتا ہے، اور ایک فلسفی آف دا ہسٹری ہے۔ فلسفی آف دا ہسٹری کیا ہے؟ کہ فلسفہ تاریخ۔ تاریخ اس چیز سے بحث کرتی ہے کہ کون سا واقعہ کب ہوا، کس ڈیٹ کو ہوا، اور اس کے اسباب کیا بنے، اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ کیا بنا۔ فلسفی آف دا ہسٹری یا فلسفہ تاریخ کا جو موضوع ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ اچانک درپیش نہیں ہوتا۔ کوئی بھی واقعہ جب پیش آتا ہے تو اس کے پیچھے بعض اوقات تو دہائیاں اور بعض اوقات صدیوں کا ایک سفر ہوتا ہے، جس کے اثر کے اوپر یا جس کے نتیجے میں کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے۔ تو آج میں عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی، جس کو انگریز کہتے ہیں کہ وہ سپائز کی میوٹنی تھی یا ریبیلین تھی، اس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں۔ تو اس والے واقعے کے پیچھے کا اگر تناظر دیکھا جائے تو یہ کیسے شروع ہوتا ہے، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ یورپی اقوام بر صغیر میں کیوں آئی تھی۔ یہ سب سے پہلے کرٹیکل یہ سوال اٹھنا چاہیے کسی بھی کیوریاسٹی والے مائنڈ میں کہ کیا ضرورت پڑی مغربی اقوام کو کہ وہ ہندوستان کے اوپر قبضہ کریں۔ تو اس کے لیے چھوٹا سا جو ایک ہسٹری کا لیسن ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ جو طاقت ہوتی ہے وہ اپنا نفوذ چاہتی ہے، طاقت ہمیشہ اپنا اظہار چاہتی ہے، پاور ہمیشہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنے کی، قائم کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ تاریخ میں دیکھ لیں کہ اٹیلا چائنا سے اٹھتا ہے اور یورپ تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد سکندر یورپ سے اٹھتا ہے اور ہمارے جیلم تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد جب مسلمانوں میں طاقت آئی، عروج آیا، تو وہ کہاں مکران تک پہنچ گئے، کہاں یورپ کے ہارٹ تک پہنچ گئے۔ تو جس بھی قوم میں طاقت ہوگی وہ اس کا نفوذ چاہے گی۔ یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے۔ جب بھی کسی قوم کے اوپر ترقی آتی ہے، وہ عروج حاصل کرتی ہے، تو وہ اپنے لائف سٹائل کو، اپنی ویلیوز کو ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جس نظام کو صحیح سمجھ کے، جس نظام کے اوپر عمل کر کے ہم نے عروج حاصل کیا ہے، باقی اقوام بھی ہمارے اس ایکسپیرینس کو سمجھیں اور اس کو اڈاپٹ کریں۔ اور اس کو کہتے ہیں کہ طاقت ہمیشہ اپنے آپ کا نفوذ چاہتی ہے، اور یہی رول اپلائی ہوتا ہے یورپین اقوام کے برصغیر میں آنے کا۔ دیکھیں یورپ میں جس کو یورپ خود ڈارک ایجز کہتا ہے، اس وقت مسلمان اپنے عروج پہ تھے۔ ان ڈارک ایجز کا جو خاتمہ ہوتا ہے اس کی بنیاد میں دو تحریکیں ہیں جنہوں نے ڈارک ایجز سے کنورٹ کیا جو ماڈرن یورپ ہمیں آج نظر آتا ہے۔ ان دو، ویسے تو بہت ساری تحریکیں تھیں لیکن جن دو تحریکوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک تحریک کا نام تھا ریفارمیشن اور دوسری کا نام تھا رینیسانس۔ ریفارمیشن کیا تھی؟ کہ ریفارمیشن آف دا ریلیجن، اصلاح مذہب۔ ڈارک ایجز کا جو یورپ تھا وہاں پہ پوپ ایک استبدادی طاقت کے طور پہ موجود تھا، اور بعض اوقات کچھ ایسے فیصلے تھے جو کہ کچھ ممالک نہیں کر پاتے تھے، اوپر جو فیصلہ کن حیثیت ہوتی تھی وہ پوپ کی ہوتی تھی۔ تو ایک استبدادی نظام موجود تھا پوپ کی شکل میں، کلرجی ایک قائم ہو گئی تھی علماء کی، جو کہ یورپ کے تمام ریلیجیس، سوشل اور پولیٹیکل ڈیسیژنز کرتی تھی۔ اب اس کے اگینسٹ ایک ریبیلین آتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ پوپ کو، چرچ کو، ریلیجن کو، اس کلرجی کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ ہمارے اجتماعیت کے یہ فیصلے کرے۔ تو ایک اجتماعیت کے فیصلوں کے کرنے میں جو رول تھا پوپ کا، اس کے اگینسٹ اور مذہب کے اگینسٹ ایک موومنٹ اٹھتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ مذہب کی اصلاح کی جائے، ریفارمیشن کی جائے۔ ایک تو تحریک یہ تھی، اور بعد میں اس کی امپلیکیشن ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ یہ جو ریفارمیشن ہے، جو اصلاح مذہب کے نام پہ تحریک اٹھی، یہ بعد میں اینٹی ریلیجن موومنٹ بن گئی۔ اس نے کہا کہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی تعلق کسی اجتماعیت میں نہیں ہوگا، اور اب ہمیں جب ماڈرن یورپ میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن الگ ہے اور اسٹیٹ الگ ہے، تو اس کی بنیاد اس تحریک سے بنی تھی کہ جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اجتماعیت کے جو اصول ہیں، اجتماعیت کے جو فیصلے ہیں،
اس میں کسی ریلیجن کا کوئی رول نہیں ہوگا. اس کی بنیاد اس ریفارمیشن کی تحریک سے شروع ہوتی ہے جو کہ اصلاح مذہب کے نام پہ کھڑی ہوئی تھی. اور اس میں کچھ جینون ریزنز بھی تھی، کیونکہ جب آپ کیوریوسٹی کے ساتھ کوشچن کریں گے اور اگر آپ کا ریلیجن لاجیکلی ان کا جواب نہیں دے پائے گا تو ریلیجن آپ کو سپریس کرنا چاہے گا اور چاہے گا کہ کوشچن پوچھا ہی نہ جائے. تو یہی والا کام ہوتا تھا یورپ کے اس میڈیول ٹائم فریم میں، جس کو وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری ڈارک ایجز تھی، جبکہ کوشچن کرنا ریلیجن کے اوپر دیٹ واز پروہیبٹڈ. آپ کوشچن ہی نہیں کر سکتے ریلیجن کے اوپر. اس کے مقابلے میں دوسری جو تحریک اٹھی وہ اٹھی کہ رینائنسنس کیا جائے، احیاء العلوم کیا جائے، بیک ٹو دا نالج آیا جائے. توہمات کا دور تھا، سپرفیشن کے اوپر لوگ مانتے تھے، عجیب قسم کے خیالات تھے کہ فلسفہ نہیں پڑھنا، سائنس نہیں پڑھنی، نیچر کو اسٹڈی نہیں کرنا. تو اصلاح مذہب بھی کیا جائے اور رینائنسنس کے لیے، احیاء العلوم کے لیے اپنی شوکت اور توقیر کو واپس لانے کے لیے ہمیں علم کی طرف واپس جانا ہے. اب علم کے لیے انہوں نے ڈیفائن کر لیا کہ علم سے مراد کیا ہے. علم سے مراد یہ ہے کہ ہمارا علم جو کہ کنسرنڈ ہے ود دا فزیکل نیچر، فزیکل سائنسز سے، جو قدرت کے قوانین ہے ان کو اسٹڈی کرنے کا جو علم ہے، جو نالج ہے، اس کو ہم علم کہیں گے. اب یہ بنیادی طور پہ تو ایک اچھا سٹانس تھا، اس لیے کہ جو چیزیں فزکس کے ڈومین میں نہیں آتی، جس کو انہوں نے کہا کہ یہ فزکس، طبیعت، اس سے باہر کی چیزیں ہیں، اس کو ہم نے اسٹڈی نہیں کرنا. جو فزیکل نیچر، فزیکل لاز آف نیچر کی انویسٹیگیشن میں چیزیں آ سکتی ہیں ہم نے اس کو تو اسٹڈی کرنا ہے. جو اس سے اوپر کی چیز ہے، ما بعد الطبیعات ہے، جو میٹا فزکس ہے، وہ ہماری اسٹڈی کی ڈومین بھی نہیں ہے. ہم نے صرف فزیکل لاز کو اسٹڈی کرنا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ خدا ہے یا نہیں اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ دنیا تو ہے نا، ہم نے اس دنیا کو اسٹڈی کرنا ہے. خدا ہے یا نہیں اس کو فزیکلی ویریفائی نہیں کر سکتے، اس کو ہم ایکسپیریمنٹ سے کنسیڈر کرا کے کسی لیب میں اس کا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وہ سائنٹیفکلی ایک ایسا ایویڈنس چاہیے جو کہ ہم جس کو پروو کر سکے. تو اس لیے ہم نے خدا کے اوپر بحث ہی نہیں کرنی. پہلا انہوں نے جو ایک تھیسس نکالا، یہ ایک آرگیومنٹ بنایا کہ ہماری جو انویسٹیگیشن کی فیلڈ ہوگی دیٹ ول بی اونلی کنسرنڈ ریگارڈنگ دا فزیکل نیچر آف دس ورلڈ، اس دنیا کے متعلق ہوگی، خدا کے متعلق نہیں ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے، جو ریلیجن کہتا ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، تو ہمارا کیونکہ ہمارا جو نالج ہے وہ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا، تو وہ ہماری جو انویسٹیگیشن ہے، جو ہمارا اسکوپ آف ورک ہے اس کے اندر نہیں آتا، تو ہم نے اس کے اوپر اسٹڈی نہیں کرنا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں. لیکن یہ والی زندگی تو ہے، ہمارا جسم تو ہے، میٹر تو ایگزسٹ کرتا ہے، تو ہماری ساری انویسٹیگیشن وڈ بی ڈائریکٹڈ ٹورڈز میٹر اینڈ دس لائف. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ انسان کے اندر روح ہے یا نہیں یہ نہیں پتا، لیکن انسان کا وجود تو ہے، ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں جس سے انسانی جسم اور وجود کی تسکین ہو سکے. تو بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن چیزوں کو فزیکلی ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، لیب میں ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ سائنس کی انویسٹیگیشن کے سکوپ سے ہی باہر ہے. شروع میں تو یہ کہا گیا، لیکن ود دا پیسج ٹائم ہوا یہ کہ یہ جو تھا کہ ہم سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک طرح کا انکار تھا، امپلائیڈ انکار تھا ان چیزوں کا، جو کہ بعد میں ہمیں ملحدانہ جو افکار نظر آتے ہیں سائنسدانوں کے، ان میں نظر بھی آتا ہے کہ پہلے تو ایک چیز کو کہا گیا کہ یہ ہم سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے، جب ریلیونٹ نہیں ہے تو اس کے اوپر پھر توجہ بھی نہیں کرنی اور اس کے بعد اس کا انکار کر دینا ہے. تو یہ دو تحریکیں تھیں بنیادی طور پہ یورپ میں جو اٹھی، جنہوں نے یورپ کے اندر ایک پاور پوٹینشل پیدا کر دیا. اور پاور پوٹینشل، جیسے میں نے کہا، جب طاقت آئے گی تو طاقت اپنا نفوذ چاہے گی. جب وہ پاور پوٹینشل پیدا ہو گیا تو اب اس کا نفوذ چاہیے تھا، ان کا اظہار کرنا تھا انہوں نے. اب ہوتا یہ تھا کہ یورپ کا جو کنیکشن تھا ود ایشیا اینڈ ود سب کانٹیننٹ، وہ ماڈرن ڈے ٹرکی سے تھا. تو 1453 میں جب فال آف کانسٹنٹائن اوپل ہو گیا اور وہ قسطنطنیہ بن گیا، تو اب جو کنیکٹیوٹی تھی تھرو لینڈ وہ ختم ہو گئی ایشیا کے ساتھ یورپ کی. تو اب یورپ نے، واسکو ڈے گاما نے، وہ جو راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ اس نے جو راستہ ڈھونڈ لیا، تو اس کے بعد اب یورپی اقوام کے لیے ایک راستہ بن گیا کہ انہوں نے اگر لینڈ روٹ سے اگر کنیکٹ نہیں کر سکتے تو
थ्रू सी वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो वास्को डे गामा जब वो रास्ता दिखा दिया तो यूरोपीय अक़वाम उस रास्ते से आना शुरू हो गई। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये यूरोपीय अक़वाम इकट्ठी आई हैं, सब इकट्ठे आए हैं। डच भी उसी दौर में आए, पुर्तगाली भी उसी दौर में आए, फ्रेंच भी उसी दौर में आए, और बरतानिया वाले भी उसी दौर में आए। तो अगर आप ये स्टडी करना चाहते हैं कि 1857 तक के वाक़यात कैसे रूप पजीर हुए, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा इसके पीछे की 3-4 दिहाइयाँ, 3-4 सदियाँ। उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा कि ये वाक़यात ऐसे ही आउट ऑफ ब्लू नहीं हो गए, अचानक नहीं हो गए। इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री थी। जिस हिस्ट्री को स्टडी करते हुए आज हमने एक फाउंडेशन बनाई जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि यूरोपीय अक़वाम बरे सग़ीर में एट फर्स्ट प्लेस आए ही क्यों थे। उसमें हमने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि चूंकि पावर पोटेंशियल पैदा हो गया था यूरोप के अंदर, तो उस पावर पोटेंशियल ने अपना इजहार किया, उसने अपने आप को नाफिज करने की कोशिश की। तो नाफिज करने की कोशिश, पहला जो उन्होंने स्टॉप किया दैट वाज थ्रू ट्रेड, कि हम ट्रेड करेंगे और कनेक्ट करेंगे पूरी दुनिया को विद सब कॉन्टिनेंट। और सब कॉन्टिनेंट वाज द ट्रेडिंग हब, पूरी दुनिया का एक ट्रेडिंग हब था। और 1500 में, सन 1500 में पूरी दुनिया का 25% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड वाज प्रोड्यूस्ड इन सब कॉन्टिनेंट। तो इसलिए ये एक अट्रैक्शन भी थी, जैसे वो मशहूर है कि बरे सग़ीर तो एक सोने की चिड़िया है। तो सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस थी ग्लोबल इकोनॉमी में, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। तो ये पहली चीज़ थी जिसने अट्रैक्ट किया यूरोपियन को कि वो बरे सग़ीर में आए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यूरोपियन जब यहाँ पे आ गए तो उन्होंने यहाँ आके यहाँ के जो पावर स्ट्रक्चर थे उसको कैसे समझा और उसके बाद उसमें अपनी जगह कैसे बनाई। थैंक यू सो मच।